میں تہہ دل سے ایک تو یہ شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، دوسرا شکریہ یہ کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ آپ نے بالکل ایک صحیح بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صحابہ سے کہ اللہ سے حیا کرو، اور اس کا ایک بہت وسیع مطلب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لے کے آئے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پیپر کا جو ٹائٹل ہے یا میرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، دنیا میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور اس کا سد باب ایک عبوری جائزہ۔ میں ایک عبوری جائزہ پیش کروں گی، میں اسکالر ہرگز نہیں ہوں، میں ایک جس طرح آپ نے کہا ایک وکیل ہوں، ایک کرمنالوجسٹ ہوں، اور اس کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک رجحان پایا جا رہا ہے، ایک طرف ایک منزل کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں، اس کی میں اوپر کچھ چند چیدہ باتیں کروں گی، بہت میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ مجھے مختصر بات کرنے کی عادت ہے۔ جب میں نے بھی حیا کے اس ٹاپک کو دیکھا غور سے، تو مجھے خالی ڈیسنسی یا شیم یا اس طرح کی چیز نہیں لگی، مجھے لگا کہ ایک بہت وسیع و عریض قسم کی چیز ہے اور اس کے بہت موضوعات ہیں، اس کے بہت ایسپیکٹس ہیں۔ خدارا ان 2 دنوں کو ویسٹ مت کریں، عورت کے یا خواتین کے لباس تک اس کو محدود نہ رکھیں، اور یا یہ کہ نان ایشوز کے ویلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے، اس طرح کی اس کے بہت گھناؤنے امپلیکیشنز ہیں بے حیائی کے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگ حیا کو اگر ڈیفائن کریں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ میرے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم حیا کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کہ ایمان کا ایک حصہ شعبہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لب لباب کیا ہے؟ بالکل بالکل صحیح، تشریف رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں پھر فوراً ایک دم تیسرا جملہ جو تھا وہ آپ کا عورت سے شروع ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں ہر نیچی، غیر اخلاقی، گری ہوئی حرکت پر شرم نہ آنا یہ ایک بے حیائی ہے۔ اس میں کہتی ہوں بھوک، افلاس، جہالت، قومیت کا زہر، فرض تجھ پر اے مسلمان ان دشمنوں سے ہے جہاد، آگر کمر بستہ ہو دشمن کے خلاف، الجہاد 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 الجہاد۔ یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا۔ بھوک، لوگوں کو بھوکا دیکھنا، خود کھانا اور دوسرے کے سامنے وہ بھوکا ہو، میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت بڑی بے حیائی ہے۔ تو اس کو ذرا آپ لوگ، میں اسے عبوری تجزیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو وسیع تر رکھیں، اس کو اپنے موضوع کو بہت وائڈ امپلیکیشنز اس کو دیں۔ اور میں سب سے پہلے جو ہے قانون کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا فیلڈ ہے۔ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حیا کے حوالے سے کوئی مؤثر قانون سازی ہوئی ہے؟ آپ لوگ کا خیال ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور آپ کا تعلق قانون کے شعبے سے تو نہیں؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں آپ کو حیران ہوں گے آپ سن کے کہ حیا کے حوالے سے ایک نہیں کئی شقیں ہیں تعزیرات پاکستان کے اندر، جس میں سے جو سب سے پہلی ہے 292 کہ آپ کسی کتاب، کسی رسالے، کسی پبلیکیشن جس کے اندر کوئی غیر مہذب، غیر اخلاقی، گری ہوئی یا آبسین بات، بے شرمی، بے حیائی کی بات ہو تو اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کو ایک ینگ انسان کو پرووائڈ کرنا، اس کی ایج لمٹ بھی دی گئی ہے، یہ سب کے سب یہ جرائم ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے، ان کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور بندے کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اکثر جو ہماری سوسائٹی میں بے حیائی کا ایک بہت ایک ٹپیکل طریقہ یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر، بس سٹاپ پہ، ویگن کے اندر جب ہمارے طلباء، لڑکے اور لڑکیاں اپنے حصول مقصد کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو لوگ ان کو چھیڑتے ہیں، کوئی گانا گنگناتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی جیسچر کرتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بھی قانون سازی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پبلک پلیس میں کوئی ایسا گانا گنگنائے یا کوئی اشارہ کرے جس سے دوسرے انسان کو لگے اس کو لگے کہ مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک قانون ہے، اور یہ 294 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس انسان کے اوپر ایف آئی آر کٹ سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے کرمنل انٹیمیڈیشن، آپ کسی کو تھریٹن نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کسی کو تھریٹن کریں تو اس کی 2 سال قید ہے، لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ تمہیں جان سے مار دوں گا، یا اگر آپ کسی عورت کو کہیں میں تمہارا ریپوٹیشن خراب کر دوں گا، تو ایک دم 2 سال سے 7 سال ہو جاتی ہے۔ اور 354 تو بڑا مشہور شق ہے
تعزیرات پاکستان کی کہ اگر کوئی کسی عورت کو چھیڑے, اس کی ماڈسٹی کو چھیڑے, کوئی ایسا ایکشن کرے, اس کا دوپٹہ کھینچے یا اس طرح کی چیز, تو اس کی سزا ہے. اور اگر یہ تجاوز کر جائے, اور جس طرح نواب پور انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد 354A بنی, اس کے بعد کچھ سالوں پہلے رمضان کے بعد کچھ 300-400 بہت نیک لوگ ایک گھر کے سامنے جمع ہو گئے, اور انہوں نے کہا اس گھر میں بدفعالی ہوتی ہے, اور ان عورتوں کو باہر گھسیٹا اور ان کو برہنہ کر کے قصور میں ان لوگوں کی پریڈ کروائی. تو پھر یہ 354A میں آتا ہے, اس کی سزائے موت ہے. تو بے حیائی, عریانی, جنسی طور پر کسی کی تنگ کرنا, تشدد کرنا, ان سب کے اوپر قوانین بنے ہوئے ہیں. اب تو ورک پلیس کے اوپر اگر کوئی کسی عورت کو چھیڑتا ہے اور اس کو جنسی طور پر ہراساں کرتا ہے تو 509 یہ 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. لیکن جس طرح سر نے فرمایا, قانون سازی سے صرف جو ہے اتنی بڑی سوشل ایونز کا سد باب نہیں ہوتا. آپ کتنے ہی قوانین بنا لیں, اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہوتا ہے. اس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے, تربیت سے ہوتا ہے, سوشل انجینئرنگ سے ہوتا ہے. تو قوانین ہمارے ملک میں ہیں, مؤثر ہیں. تو اگر جب ہم آخر میں اس کانفرنس کے سفارشات پیش کریں گے تو آپ ان سفارشات میں یہ ریکمنڈیشن دیں کہ ان قوانین کی تطبیق ہونی چاہیے, اور ان کی تطبیق اسی طرح ہوگی کہ آپ لوگوں کو بتائیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, کہ یہ سب کچھ موجود ہے. انفیکٹ ہم لوگ سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر ریگولرلی ورکشاپس کرواتے ہیں جس میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. دوسری بات یہ بھی سر نے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر دی, میری ٹاک کو پریمپٹ کیا فیملی لاز کے حوالے سے, اور میں بیسکلی یہ فیملی لائر ہوں, کرمنل لا بھی ہم کرتے ہیں, لیکن فیملی لاز پہلے جی ہمارے پاس فیملی کیسز آتے تھے. وہ عورت آ کے کہتی تھی جی میرا میاں مجھے خرچہ نہیں دیتا, میرے اوپر تشدد کرتا ہے, نان نفقہ نہیں دیتا, مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دیتا. اب جو عورتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور میرے پچھلے 3 کیسز لگاتار کہ میرا میاں جو ہے وہ فلاں پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے, میرا میاں کی فلاں اس کی 2 مسٹریسز ہیں. یہ جو بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے سوسائٹی میں, اسپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو لوگ جابس کر رہے ہیں, جہاں پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پر, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو خاندان کے اوپر اثر پڑتا ہے اور جو فیملی سپلٹ ہوتی ہے. آج میرا کسٹڈی کا کیس تھا, جج صاحب چھٹی پہ ہیں, ہم کل بہت ٹینس تھے کیونکہ یہ فیملی سپلٹ اپ ہو رہی ہے, 2 چھوٹے بچے ہیں. اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان بچوں پر کیا گزرتی ہے. میرا سیٹرڈے از مائی ورسٹ ڈے ان دا کچہری, کیونکہ اس دن کسٹڈی کے کیسز ہوتے ہیں, ماں باپ ملاقات کے لیے آتے ہیں. جس اگر میاں کے پاس ہے تو ماں آتی ہے ملاقات کے لیے, بیوی کے پاس بچے ہیں تو باپ آتا ہے ملاقات کے لیے. اور وہ جب بچوں کی حالت دیکھنے کی والی ہوتی ہے تو آپ کے دلوں پر, تو یہ بے حیائی کے جو امپلیکیشنز ہیں, یہ خالی یہ نہیں ہے کہ کسی نے غلط ڈریس پہن لیا یا کسی نے ویلنٹائنز ڈے کے دن 14 فروری کو لال غبارہ خرید لیا, یہ چھوٹی باتیں ہیں. اس کی سوسائٹی کے اوپر بہت دور رست اثرات پڑ رہے ہیں. تیسری بات اور آخری بات جو میں کرنے لگی ہوں وہ میڈیا کے رول سے ہے, میڈیا کے حوالے سے ہے. اور میڈیا کا معاشرتی اقدار, جو ویلیوز ہیں اور معاشرتی جو پریکٹسز ہیں, ان کے اوپر اتنا گہرا اثر ہے. میں تو کافی سالوں سے میں اپنا جو بھی کچھ انٹرٹینمنٹ, ہر چیز میں چاہتی ہوں کہ میں انٹرنیٹ سے حاصل کروں, کیونکہ واقعی ٹی وی جو ہے اس کو ایڈیٹ باکس کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں. جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ لوگ بہت جلدی پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ حق اور سچائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں وہ کر سکتے, کیونکہ بھاں وہ آپ کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کسی کے لیے کھڑا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے دلو ہوا اقرب للتقوی, اور میرا حوالہ سلمان تحصیل کی طرف ہے, اور لیکن ہم اس کو ملائن کرتے ہیں. ہم کہیں بیٹھ کے سوچتے نہیں کہ کیا اس نے تو بہت بڑی ایک سنت ادا کی, کیونکہ ایک ظلم ہو رہا تھا اور اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو ہم اس کو یولوجائز کر کے ہیرو بنا دیتے ہیں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں میڈیا آپ کو لے کے جانا چاہے آپ اس طرف کی طرف نکل جاتے ہیں. تو خدارا ایک چیز یاد رکھیے گا, واپس بکس کی طرف جائیں. جو انسان پڑھتا ہے اس کو پروپیگنڈا سے ادھر ادھر کرنا, راستے سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت زبردست پروسیس ہوتا ہے. تو میڈیا کے اوپر جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ کو امیجز دکھائے جاتے ہیں بار بار, جو آئیڈیاز آپ کو ایکسپوز کیے جاتے ہیں بار بار, اس سے آپ کا کردار, آپ کی کردار سازی ہو رہی ہوتی ہے.
اور کردار سازی نہیں، کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے ایک طرح سے کہ آپ کے کردار کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ماس میڈیا اب ایک سٹینڈرڈ سوشلائزیشن کی ایجنسی بن چکا ہے. پیرنٹس جو غیر رسمی آپ کی تربیت کرتے ہیں، غیر رسمی طور پر آپ کے تعلیمی ادارے جو آپ کی رسمی طور پر ٹریننگ کرتے ہیں، اور اب ایک تیسرا فیکٹر ہماری زندگیوں میں ہے وہ میڈیا کا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک تھیسس پڑھ رہی تھی، پی ایچ ڈی تھیسس تھا محمد اقبال انجم صاحب کا. وہ 5 پریزنز میں گئے پنجاب کے، اور انہوں نے انٹرویو لیا بہت بڑے بڑے مجرموں سے جو ہینس کرائمز میں آئے تھے، قتل، ڈکیتی، اغوا، زنا بالجبر. ان لوگوں نے سٹیٹسٹکس لی اور بہت پراپر سٹڈی ہے اس پہ، ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ان صاحب کو. تو ان لوگوں نے یہ بات کو ڈسکور کیا کہ 6 آؤٹ آف 10 60% مجرم ایسے تھے ان جیلوں میں جو کہ پنجابی فلموں کے ایڈکٹس تھے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو کہتے ہیں بھولو ڈان ڈکیٹ گروپ بہت مشہور تھا، اس کا جو سربراہ تھا، سرغنہ تھا بھولو، وہ واردات کے دوران وہی ڈائلاگ دہراتا تھا جو وہ پنجابی فلموں میں جو وہ سنتا تھا. تو وہ کیونکہ آج جب آپ ایک چیز دیکھتے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلم ہے، یہ ریئل نہیں ہے. جب آپ ریئل لائف میں آتے ہیں تو جب آپ وہ غلط چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سوریل لگتی ہے، وہ آپ کو ریئل نہیں لگتی. یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ میں آپ کو اگر یاد ہوگا یوٹیوب پہ دیکھا تھا آپ نے، 2 بھائیوں کو مل کے لوگوں نے مار کے قتل کیا، پھر ان کے کپڑے اتار کے ان کو آگ لگائی، لٹکا دیا، اور ایک مجمع کھڑا ہو کے دیکھتا رہا پولیس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہے جو آپ کو وائلنس دکھایا جاتا ہے اگین اینڈ اگین فلموں میں، اس کا یہ ڈائریکٹ ریزلٹ ہے کہ بے حسی ہو جاتی ہے. آپ لوگ بچپن میں کسی نے کارٹون دیکھا ٹام اینڈ جیری دیکھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں ٹام اینڈ جیری کے بارے میں، جو باہر کے ممالک میں سٹڈیز ہوئی ہے؟ کہتے ہیں دس از دا ورسٹ کارٹون جو آپ اپنی اولاد کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ٹام کا مقصد ہے جیری کو تکلیف دینا، جیری کا مقصد ہوتا ہے ٹام کو مارنا. ایک پہ استری چلاتے ہیں، چولہوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور آپ کا مقصد ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے ہنسنا. صرف وائلنس دکھاتے ہیں اس کے اندر، وہ پوری 15 منٹ وائلنس ہی ہو رہا ہوتا ہے دونوں میں، چوہے میں اور بلی میں، اور آپ بیٹھ کے ہنستے ہیں ہر مرتبہ. تو جیسے کہ یہ ایک ہنسنے والی چیز ہے. کہتے ہیں اس طرح میڈیا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن کیا فلموں کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہمارے ملک میں؟ بالکل ہے. 1979 میں the موشن پکچرز آرڈیننس جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بنا، جس میں کہا کہ نہ آپ کرائم کو گلوریفائی کریں گے، نہ آپ کوئی بد تہذیب بد اخلاقی چیز دکھائیں گے. اور 1979 میں مولا جٹ ریلیز ہوئی، اور اس کے بعد کا اشرا پاکستان کا ورسٹ اشرا رہا ہے پنجابی، اردو، پشتو فلموں کے حوالے سے. اور ان کا اتنا سخت اثر ہو رہا ہے کہ میں اگر آپ کو فگرز بتاؤں، پنجاب میں ریپ کی، زنا بالجبر کی شرح جو ہے، اگر اس کو پورے سال کے اوپر پھیلایا جائے تو ہر 3 گھنٹے پہ ہمارے پروونس پنجاب میں ایک ریپ ہوتا ہے، اور ہر 45 دن کے بعد اگر اس کی شرح دیکھی جائے تو گینگ ریپ ہوتا ہے. یہ 2014 کے میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں، 2014 کے. اور 2012 میں آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں بیان دیا کہ جو آپ پورنوگرافک موویز ہیں، یہ ان کا ڈائریکٹ ریزلٹ جو ہے کہ جو بڑھ رہی ہیں، جنسی تشدد بڑھ رہا ہے، ریپ، زنا بالجبر، یہ تمام چیزیں اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے جو آپ کے ملک میں پورنوگرافک موویز ہیں. بائی دا وے، انڈیا میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ دہلی ریپ کیپٹل ہے اس وقت دنیا کا، اور انڈیا میں اس وقت انڈیا ریپ کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہوا ہے. اور ادھر بھی یہی سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ بالی ووڈ میں جس طرح عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا، اور بالی ووڈ کلچر نے جس طرح اس چیز کی طرف کنٹریبیوٹ کیا، اس کے اوپر وہ بھی سٹڈی کر رہے ہیں. اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں انٹرنیٹ کی طرف آتی ہوں. یہ بہت پاورفل چیز ہے، اٹس اے فورس ملٹی پلائر. اس وقت پوری دنیا میں جو سیرین ریفیوجیز کے لیے لوگ باہر نکلے، وہ صرف اور صرف جس طرح سے وہ بچہ کی جو امیج آیا، جو یورپ میں پانی کے ساتھ وہ چھوٹا سا بچہ، اور پوری دنیا دہل گئی اور ہر ملک نے دروازے کھولے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو نیگیٹولی استعمال کرتے ہیں
تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ 2 ہفتے پہلے میرا بیٹا ہے، بڑا والا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کو بڑا انٹرسٹ ہے ریسرچ کا، تو اس نے جا کے دیکھا کہ گوگل ہٹس میں سب سے زیادہ کون سی کنٹری کیا سوال پوچھتی ہے. تو اس نے ٹاپ 3 گوگل ہٹس بنگلہ دیش کے دیکھے. آپ کو پتا ہے ٹاپ 3 گوگل سرچز بنگلہ دیش سے کس چیز کے بارے میں تھے؟ تعلیم کے بارے میں. پھر ان لوگوں نے انڈیا کو دیکھا، وہ اور اس کا فرینڈ دیکھ رہے تھے. ٹاپ 3 گوگل سرچز جو تھے انٹرنیٹ پہ انڈیا سے بزنس کے بارے میں. پھر انہوں نے ایک ویسٹرن یورپین کنٹری دیکھی، شاید غالباً ناروے تھی. اس میں ٹاپ 3 ریسرچ سرچ کلکس جو تھے وہ سوال یہ تھا کہ سیریا سے ریفیوجیز آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہم کس طرح ان کی مدد کریں. اور پاکستان کی ٹاپ 3 گوگل سرچز میں انڈین ایکٹریس کے اوپر، ایک کوئی پرٹیکولر انڈین ایکٹریس تھی، اس کے بارے میں سوال تھا. 20 ملین لوگ پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ تمام قوانین ناپید ہو جاتے ہیں کیونکہ ان 10 انگلیوں کے نیچے اب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو مرضی سائٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں. باہر ایک اسٹڈی ہوئی، انہوں نے کہا پورنوگرافک مٹیریل کی سب سے زیادہ ہٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. تو اگر ہم فیتھ بیس سوسائٹی ہیں، جس طرح میں بھی اسلام کی بات نہیں کرتی، اگر ہم ہندو ہیں، کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، اگر ہم فیتھ بیسڈ سوسائٹی ہیں جس کا تعلق مذہب سے ہے، تو یہ اس قسم کے فگرز ہمارے سامنے نہیں آنے چاہیے. تو برائے مہربانی جب آپ لوگ انشاءاللہ کل سفارشات پیش کریں گے، یہ چیز کو یاد رکھیں کہ باہر کی طرف سے چیزوں کو نہ دیکھیں، چیزوں کو اندر کی طرف سے دیکھیں. بار بار تقویٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہے کہ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلے جو ہے انٹرنل بات کی گئی کیونکہ ایمان کا تعلق انٹرنل ہے. وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد آؤٹ ورڈ اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی. یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رزق کرتے ہیں اور ان کا ایمان ہے، ہمیشہ ایمان پہلے آئے گا. تو یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے. ایون ایک بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے، میرے خیال میں سورہ انعام میں ہے، حافظ تو نہیں ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ یا بنی آدم، اے انسان، قد انزلنا علیکم، تمہارے اوپر نازل کیا، لباسن، لباس، یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری نیکڈنس کو کور کرے، وریشا، اور آرنامنٹس، ولباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لبادہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. تو اس جو اب سبجیکٹ کو دیکھیں گے، اس کو انٹرنلی دیکھیں، آپ اپنی مورل پولیسنگ کی طرف نہ جائیں. پشاور میں ایک بچہ پشاور یونیورسٹی میں میوزک سن رہا تھا، ایک مذہبی جماعت کے بچے اس کو گئے، اس کو منع کیا، لڑائی ہوئی، اس کو جان سے مار دیا. مورل پولیسنگ نہیں ہونی چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت ہم اس طرح سے کریں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں تقویٰ سے. اور یہ بھی پلیز اس چیز کو نہ وہ کریں کہ عورت اگر باہر نکلی ہے، چادر اور چار دیواری سے باہر نکلی ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے مذہبی، ایک تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں، رہنما یا جماعتیں اس طرح کی بات ہمیں کرتی ہیں. اور مجھے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت ام عمارہ کا، کہ حضرت ام عمارہ جنگ احد میں لڑ رہی تھی، نصیبہ بنت کعب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، پسپا ہو گئے. تو ہر طرف سے کفار نے اٹیک کیا، اور صرف 12 لوگ سے کم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جن میں سر فہرست نام نصیبہ بنت کعب ام عمارہ کا ہے. اور جب بیٹل فنش ہوئی، جنگ احد فنش ہوئی، اس میں اتنے بڑے بڑے صحابہ نے حصہ لیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس دن جہاں نظر دوڑائی مجھے ام عمارہ نظر آئی. اگر وہ مذہبی جماعتوں کے اس پہ خدا نہ خواستہ ایجنڈے پہ چلتے تو وہ کہتے کیسے نظر آئی، ہاں ایک عورت کیسے نظر آئی. دیکھیں میدان جنگ ہے، چادر بھی اترے گی، بے حرمتی بھی ہوگی، موت بھی ہو سکتی ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو سراہا. تو پبلک لائف میں فل پارٹیسپیشن عورتوں کی ہونی چاہیے، لیکن ریڈ لائنز نہ کراس کیے جائیں، اور مخلوط بالکل ایکٹیویٹی ہو لیکن وہ ریگولیٹڈ ہو. تو میں بہت آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں تہہ دل سے کہ آپ لوگوں نے میری بات کو